او سرور کائنی کوئی ہکتا تھی ورے کوئی ہکتا تھی ورے سجدہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ساڈے ول سونیا ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا
ایک ایک ذرے رکھیاں شفاء نے ایک ایک ذرے رکھیاں شفاء نے اس تیرے قدموں دتے جن راواں نے ساڈے نصیباں وچ ساڈے نصیباں دسو منظور دعاواں کہتونیاں ساڈے ول سونیاں رو رو سارے زندگی جدائیاں وچ گلے رو رو سارے زندگی جدائیاں وچ گلے ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی ماں پمائی ساری ول سونیاں نگاواں کہتونیاں دسو منظور دسو منظور دعاواں کہتونیاں ساڈے ول سونیاں تمام دوست باپ مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
جس سے کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس سے کوئی شاخ بریدہ. اور دو اشعار امام حسین نشان دیتے ہر پل حسین دائے، ہر پل حسین دائے، زمانہ حسین دائے، بلران کربلا نو جانا حسین دائے، ہر پل حسین دائے، زمانہ حسین دائے، بلران کربلا نو جانا حسین دائے. بابا علی تغیر حسین، ماجد فاطمہ، بابا علی تغیر حسین، ماجد فاطمہ، نبیان تاجدار، نبیان تاجدار، نانا حسین دائے، بلران کربلا نو جانا حسین دائے. اور آخری شعر، غازی جیا میرا والو، قربان کر گیا، غازی جیا میرا والو، قربان کر گیا، لجپال صابری، لجپال صابری، گرانا حسین دائے، بلران کربلا نو جانا حسین دائے. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت حجاب جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت حجاب جمالہ، حسنت جمیع خصالہ. سب مل کے کہہ دیجئے صلو علیہ وآلہ، سب مل کے کہہ دیجئے صلو علیہ وآلہ. ذرا گونج بڑھ جائے محبت سے، کہہ دیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اب آپ اسی وقار
بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ہمارے بھائی، جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت امام علی مقام پیش کی۔ اب اپنی وقت دو اشعار کے ساتھ میں اگلے ثنا خاں کو دعوت نعت دوں گا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور کرے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کرے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اور اگلا شعر کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اور حضرت علامہ صاحب کی نظر اس کلام کا سب سے جان والا شعر، سب سے جان والا شعر اور سب سے بڑا وزنی شعر، اور اس کا مقطع آپ آباد کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ دعوت نعت دوں گا نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ جناب محترم غلام علی چشتی صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ جھنڈے بنا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سوئے حشر چلیں گے ہم، سوئے حشر چلیں گے
پٹ کر کرو حشر چلیں گے پل سے مجھے گزر جائے گا پل سے مجھ حشر چلیں گے۔ سبحان اللہ، نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے جناب محترم غلام علی چشتی صاحب۔ اب عزیز وقار ابھی نہایتی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا۔ شاگرد رشید پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میری مراد خطیب پاکستان مقرر شعری بیان حضرت علامہ مولانا حفیظ احمد قادری صاحب، آپ اپنے ملفوظات سے نوازیں گے۔ آپ نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلا کر کے محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا حفیظ احمد قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم الذي أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وأزواجه أجمعين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم، مکرم، واجب الاحترام حضور پیر سید طاہر حسین شاہ بخاری القادری مدہ ذلہ العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ، اور آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان اصحاب و آل رسول، خادمان اولیاء و صالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم
اس محفل پاک میں جو بسلسلہ ختم 11ویں شریف کے نام پر منعقد کی گئی ہے، اور اس مقدس مقام پر اس روحانی خانقاہ میں ہم موجود ہیں، اور بابرکت مزار ہمارے دلوں کی ایمان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے اور ایمان کو روشنی مل رہی ہے۔ اور یہ بابرکت مقام جو ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب مقبول بندے آرام فرما ہے، جن کے لیے حکم یہ ہے کہ دلہن کی طرح سو جائے، دلہن کی طرح سو جا۔ وہ کہتے ہیں کہ سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ولی اپنے مزار میں جاتا ہے، اللہ کا محبوب مقبول بندہ جب اپنے مزار میں عالم برزخ میں جاتا ہے اور آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور وہ آقا کو پہچان لیتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، تو دلہن کی طرح سو جا۔ وہ کہتا ہے سونا نہیں، میں ابھی جاؤں گا اپنے اہل و عیال کے پاس اور ان کو خوشخبری سناؤں گا کہ میں نے مصطفیٰ کو پا لیا، میں نے مصطفیٰ کو پا لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل کی طرف، گھر والوں کی طرف جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، دلہن کی طرح سو جا۔ وہ سوتا نہیں ہے، اس کو سلانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں، یہاں پر سلانے سے مراد وہ سونا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ بھئی پہلی رات کی دلہن بلا سوتی بھی ہے، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ حضرت صاحب پہلی رات کی دلہن کبھی سوتی بھی ہے؟ سونے سے مراد تو آرام کر، کس کے انتظار میں؟ اپنے پیا کے انتظار میں۔ اپنے گھر کو یاد نہ کر جدھر سے آئی ہے، اپنے پیا کو یاد کر، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ فرشتے کہتے نم کنومت العروس، تو پہلی رات کی دلہن کی طرح یہاں پر انتظار کر، تیرا پیا آنے والا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بندہ جو چاہتا ہے کہ خبر دو اپنے گھر والوں کو جا کے، جب وہ دیکھتا ہے کہ پیا آنے والا ہے، وہ اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، اسی انتظار میں رہتا ہے۔ بات تھے نا بعض لوگ، بدبخت لوگ جن کے دل اہل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، بعض خشک ملا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو سوئے ہوتے ہیں، تو سوئے ہوئے کو کیا خبر ہوتی ہے کون آیا اور کون گیا، تو جانے کا کیا فائدہ۔ بعض کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، سو جا۔ جب وہ سو گئے، اب کوئی آئے بھلے نہ آئے، ان کے مزار پر، ان کے آستانے پر کسی کو کیا خبر ہوتی ہے؟ ارے نادانوں، سونے سے مراد یہ سونا نہیں ہے۔ پہلی رات کی دلہن بھلے سوتی ہے، پہلی رات کی دلہن سویا نہیں کرتی۔ یہ تو اہل اللہ کے لیے فرمایا نا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اور بدکار کے لیے فرمایا متوحش کی طرح سو جا۔ پوچھا گیا متوحش آقا کون ہے؟ فرمایا جس کو کیڑے مکوڑے ڈنک مار رہے ہو، تو جس کو ڈنک بج رہا ہے وہ بھلے سوتا ہے۔ یہاں پر بھی لفظ سونے کے ہیں نا، یہاں پر مراد عذاب ہے، وہاں پر مراد راحت ہے، سونا مراد نہیں ہے۔ سونا مراد نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ عذاب کے ساتھ جاگتا ہے، یہ راحت کے ساتھ جاگتے ہیں، یہ راحت کے ساتھ جاگتے ہیں۔ تو ایسے اہل اللہ میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ان کی بات کر کے کچھ ہماری بات بن جائے، ان کا ذکر سن کے کچھ ہمیں
ذاکر ہونے کا، مولا کا ذاکر بننے کا طریقہ آ جائے، ان کی شب بیداریاں دیکھ کر، ان کی مولا کے ساتھ ملاقاتیں سن کر دیکھ کر کچھ ہمیں بھی یہ فیض ملے۔ اہل اللہ کا ذکر یاد رکھ لو، اہل اللہ کا ذکر، اہل اللہ کا ذکر نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کا ذکر ہوتا، وہ اللہ کا ذکر ہوتا۔ اب جو آیا کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، میں شروع میں کسی اور گلی میں داخل ہو گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ نہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اسی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب جو آیا کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا۔ کتنی قسم کے پتھروں کا؟ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا، اور انسان غافل کی سخت دلی کا ذکر کیا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، تم اتنے غافل ہو گئے، انسان تو اتنا غافل ہے، پتھروں سے بھی کیا گزرا، پتھروں میں سے بھی فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہیں جو میری خشیت، میری محبت میں پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ پھر فرمایا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے خوف، میری محبت، میرے عشق میں شک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہ نکلتا۔ پہلی قسم بیان کی کہ وہ پھٹتے ہیں اور ان میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ دوسری قسم کے پتھروں کا ذکر کیا، وہ پھٹتے ہیں، ان میں سے نہریں تو نہیں نکلتی مگر ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہ نہریں نکلتی ہیں نہ پانی نکلتا ہے، مگر اپنا کام وہ کر جاتے ہیں، اللہ کی خشیت اور محبت میں گر جاتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ بسجود ہو جاتے ہیں۔ تو 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا۔ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا، توجہ ہے؟ اب اندازہ کرے 3 قسم کے پتھروں کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے گریبان کو جھنجھوڑتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خوف، خشیت، محبت سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں اور ان نہروں سے دور دور کی زمین سیراب ہو چلی جاتی ہے، بنجر زمینیں آباد ہو چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری قسم کے پتھروں کا ذکر کیا کہ ان میں سے نہریں تو نہیں نکلتی، دور کی زمین تو سیراب نہیں ہوتی مگر پانی نکلتا ہے، جو خود چل کے ان کے قریب آ جائے، جڑ جائے، وہ پیاسا نہیں رہتا، وہ پیاسا نہیں رہتا۔ اور تیسری قسم کے پتھروں کا ذکر کیا کہ وہ ہیں جو نہ تو دور والوں کو سیراب کرتے ہیں نہ قریب والوں کو سیراب کرتے ہیں مگر خود اس کے حضور جھکے رہتے، اپنا کام کر گزرتے۔ تو فرمایا لوگوں، ان 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کر کے فرمایا لوگوں، انسانوں وہ تو پتھر ہو کے ایسے ہیں اور تم انسان ہو کر کتنے کا، کاش کبھی تمہارے دلوں سے بھی میری محبت، میرے عشق اور میرے نثار اور میری طرف کی نہریں پھوٹ پڑتی اور ان روحانی چشموں اور نہروں سے دور دور کی میری مخلوق سیراب ہوتی چلی جاتی، ان کے اجڑے اجڑے سینے آباد ہوتے چلے جاتے، مگر افسوس تم ان پتھروں جیسے بھی نہ رہے۔ چلو دوسری قسم کے پتھر بن جاتے، دور والوں کو سیراب نہ کرتے، جو تمہارے پاس قریب چلا آتا تو ان میں سے پانی نکلتا، وہ سیراب ہو جاتا، قریب والوں کو سیراب کر دیتے۔ اور اگر تم قریب والوں کو بھی سیراب نہیں کر سکتے تو کاش کبھی تم تیسری قسم کے پتھروں کی طرح ہی بن جاؤ کہ اس کے حضور گر جاؤ، تمہیں گرا پڑا دیکھ کر کسی کو اللہ کے حضور تڑپنے کا چلو سلیقہ ہی آئی، وہ خود بھی گر پڑے۔ میری بات یاد رکھ لے، اہل اللہ، اللہ والے جن کے ساتھ ہم متوسل ہوتے ہیں،
جن کے ساتھ ہم نسبت میں ہوتے ہیں، یہ اہل اللہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تینوں شانیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی دور رہے مگر ان سے متوسل رہے، ان سے جڑا رہے، ان سے تعلق میں رہے، وہ دور بھی ہو، یہ روحانی چشمے دور والوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ کوئی قریب آ جائے تو انہیں بھی سیراب کرتے، کوئی انہیں دیکھ لے تو انہیں بھی سیراب کرتے ہیں، اور اہل اللہ کو یہ تینوں شانیں عطا کی جاتی ہیں۔ اہل اللہ کو یہ تینوں شانیں عطا کی جاتی ہیں کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے، میری بات یاد رکھ لو، یہ روحانی چشمے کبھی بند نہیں ہوئے نہ کبھی بند ہوں گے، یہ ہمیشہ ابلتے رہے اور امت کو سیراب کرتے رہے۔ ایمان اور ہدایت انہی چشموں سے امت تک پہنچتا ہے، ایمان پہنچتا ہے، دین پہنچتا ہے، اسلام پہنچتا، ہر خیر انہی روحانی چشموں سے مخلوق تک، صرف مسلمانوں تک نہیں، اللہ کی کل مخلوق تک اللہ کا فضل، اللہ کا رزق، اللہ کی جو ہدایت ہے، رشد اور ہدایت، ہر خیر انہی روحانی چشموں سے مخلوق کو ملتی ہے۔ اور یہ چشمے آج تک ابل رہے ہیں، کبھی بند نہیں ہوئے۔ ان چشموں میں سے کوئی چشمہ سرہند کی زمین پر ابلا اور صدیوں سے مخلوق خدا کو سیراب کیا۔ ان چشموں میں سے کوئی چشمہ سرزمین اجمیر پر ابلا اور صدیوں سے مخلوق خدا سیراب ہو رہی ہے۔ کوئی چشمہ پھر سیال شریف کی زمین پر ابلا اور صدیوں سے مخلوق خدا سیراب ہو رہی ہے۔ کوئی چشمہ گولا شریف کی سرزمین پر ابلا اور آج تک مخلوق خدا کو سیراب کر رہی ہے۔ اور کوئی چشمہ، اور اس چشمے کی کیا بات ہے، جو بغداد کی زمین سے ابلا اور شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا نے، اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی، سب نے ان سے سیرابی پائی۔ اور خوش قسمت ہے آپ لوگ، ایک روحانی چشمہ آپ کے علاقے آستانہ عالیہ القادریہ کے نام پر ابل رہا ہے اور ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ علاقہ خوش نصیب ہوتا ہے، وہ جگہ خوش نصیب ہوتی ہے جہاں پر اس طرح کا کوئی روحانی چشمہ ابل پڑتا ہے، ابل پڑتا ہے۔ یہ ہر علاقے کا نصیب ہوتا ہے، ہر علاقے کا نصیب ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا وہاں پر آباد ہوتا ہے اور پھر اس کا وہاں پر مزار بن جاتا ہے، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا۔ اور مخلوق کے لیے اگر مخلوق ان سے متوسل ہو جائے، ان سے تعلق میں آ جائے، ان کو دنیا تو کیا آخرت کی کل نعمتیں ملتی، سارا کچھ ملتا۔ اب دوسری آیت میں نے تلاوت اسی زمن میں شان اولیاء کے حوالے سے، شان اولیاء کے حوالے سے، اس میں ایک پس منظر میں ایک واقعہ ہے، توجہ ہے بھئی، جاگ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اہل اللہ سے جڑنے والے سوتے نہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ اگر کوئی مردہ دل آئے تو زندہ دل ہو کے واپس جائے۔ ان کی بارگاہ میں موت حیات سے بدل جاتی ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی وہ کیسے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ الکہف میں آیت نمبر 65 میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا کہ اور انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا، ایک بندہ خاص کو پا لیا۔ بندے سارے برابر نہیں ہوتے، یہ خشک مولویوں نے برابر کر دیے، وہ تو نبیوں کو بھی کہتے ہیں ہماری طرح، ان کی کیا بات ہے بھئی؟ نبیوں کے علاوہ بھی جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں سب برابر نہیں ہوتے، کچھ عام ہوتے ہیں، بولیے کیا؟ کچھ بندے عام ہوتے ہیں، کچھ عاموں میں خاص ہوتے ہیں اور کچھ خاصوں میں بھی خاص ہوتے ہیں، کچھ خاص اور خاص بندوں میں بھی پھر خاص ہوتے ہیں۔ اور جس بندے کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ خاص الخاص بندوں میں بھی خاص ہے۔ یہ قرآن ہے، ہماری بولی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے
اب دم من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے، جب فرمایا ہمارے بندوں میں سے تو گویا خاص بندوں میں سے، ان بندوں میں سے، خاص بندوں میں سے، اب دم خاص بندوں میں سے جو میرا خاص بندہ تھا اسے پا لیا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ بات مخلوق کی ہوئی تھی، آپ نے مخلوق ہی کو دیکھا، نگاہ مخلوق پر رکھی اور فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ ایسی بات ہے، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اب یہ بات کہی، اب چونکہ مخلوق کی بات تھی، مخلوق کی طرف دھیان اور توجہ تھی، اب اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا کہ موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو میرا نبی ہے، ایک ایسی بات کہی ہے کہ سب سے بڑا عالم تو ہے، نہیں، تجھ سے بھی زیادہ جزوی علم میں نے اپنے ایک بندے خضر کو دیا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر ایک عقیدے کی اصلاح کر دوں، ہمارے اندر بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں کہتا ہوں نہیں، ان کی بات حق ہے، نبی کی بات ہمیشہ حق ہوتی ہے، نبی کی بات حق ہوتی ہے۔ انہوں نے مخلوق کے اندر پوچھا تھا، انہوں نے مخلوق میں نگاہ کی تو جواب دے دیا، مگر صرف ایک نسیان ہوا، اللہ کی طرف سے بھول چوک یہ ہو گئی کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب مقبول بندہ ہوتا ہے، جب بھی وہ بیان کرتا ہے ہر خوبی کو مولا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بس اللہ نے نسیان طاری کر دیا، ادھر توجہ نہیں گئی اور توجہ نیچے رہی۔ اس بنا پر، عدم توجہ کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ بات درست تھی، مگر چونکہ ادھر توجہ نہیں رہی، اب اللہ نے توجہ ادھر کروائی کہ نہیں، تجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، وہ ہے میرا بندہ خضر، میرا بندہ خضر ہے۔ خضر بھی آتا ہے اور خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، جس طرح بھی پڑھ دیں۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز اور شاداب، یہ اللہ کا ولی وہ تھا جہاں سے گزر جاتا بنجر زمین، جو فضائیں ان سے ٹکرا جاتی حیات بخش ہو جاتی، جن پانیوں سے یہ غسل کرتا یہ اللہ کا محبوب بندہ، وہاں پر موت بھی حیات سے بدل جاتی۔ یہ خضر علیہ السلام، تو جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جزوی علم دیا ہے، کلی علم نہیں، کلی فضیلت نبی کی ہوتی ہے، جزوی فضیلت تھی، مگر تھی تو فضیلت، تو ایک شوق پیدا ہوگا۔ اب چند نکات ساتھ ساتھ میں بیان کروں گا جو مجھ کو حکم ہوا کس حوالے سے بیان کریں، اب وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پیغمبر ہے اللہ کی، آپ کی ہر بات امت کے لیے ہدایت ہے، ایسی بات ہے۔ اب انہوں نے کیا عرض کیا، مولا، ڈائریکٹ اللہ سے کہا، مولا میں تیرے اس بندے خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیوں، مقصد کیا ہے ملاقات کا؟ مولا جو علم تو نے اسے دیا ہے اس سے لینا چاہتا ہوں۔ اس نقطے پر غور کریں، بات اللہ سے ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ یہاں پر مولوی کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ والے بھی ہے کہ نہیں کہ ڈائریکٹ مانگو، یہ وسیلہ جائز ہی نہیں، بندوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرا سوال یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے نہیں کہہ سکتے تھے مولا وہ بھی تیرا بندہ ہے، وہ ولی ہے، تیرا ولی ہے، میں نبی ہوں مجھے بھی دے؟ ڈائریکٹ نہیں مانگا، ڈائریکٹ نہیں مانگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ دے تو دیتے، مگر جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ولی کے وسیلے سے مانگتے، ولی کے وسیلے سے مانگتے۔
عرض کیا مولا تیرے اس بندے سے ملاقات کر کے جو علم تو نے اسے دیا وہ علم کا اکتساب پانا چاہتا ہوں، اس سے وہ علم لینا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ اب نبی سفر پہ نکلا، مولا کہاں پہ ملے گا تیرا ولی؟ ولیوں کے ایڈریس نہیں ہوتے، یاد رکھ، محلہ نہیں بتایا، ٹاؤن نہیں بتایا، نبیوں کے ایڈریس نہیں ہوتے، ولیوں کے ایڈریس نہیں ہوتے، ولیوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے، جبے کبے سے پتہ نہیں چلتا کہ ولی ہے، تسبیح سے پتہ نہیں چلتا کہ ولی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ولی ہے، ان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی ہے دریا کے کنارے، چلتے جاؤ، یہاں پر دو دریا کے ملیں گے، مجمع البحرین، دو سمندر کا جو ملاپ ہوگا، جہاں پر دو سمندر جمع ہوں گے وہاں پر میرا وہ ولی رہتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرے، نبی ولی کی زیارت کے لیے، میری بات سمجھے، نبی کوئی عمل کرے تو وہ امت کے لیے حجت ہوتا ہے، اور ولی کوئی عمل کرے وہ حجت یا سنت نہیں ہوتا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے مگر وہ سنت نہیں ہوتا۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو نبی کرتا ہے، تو اللہ نے چاہا ولیوں کی زیارت کے لیے چل کے جانا سنت بنا دیا جائے، امت کے لیے حجت بنا دیا جائے، تاکہ کوئی بدبخت روک نہ سکے، اس لیے نبی کو حکم دیا ولی کی زیارت کے لیے جا، تاکہ امت مصطفیٰ کو خبر ہو جائے، قرآن کا حصہ بنایا اس واقعہ کو، امت محمدیہ کو خبر ہو جائے کہ ولیوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، ان کے پاس جانا اور ان سے لینا، فیض لینا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس عمل کو سنت بنانا تھا، اس عمل کو سنت بنانا تھا، اسی لیے نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا، یا نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے سب سے بہتر غلام، اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور فرمایا پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑے، یہ علامت ہے، وہ علامت پتہ نہیں کہاں پر ملے، بھوک بھی لگ سکتی ہے، کھانا بناؤ، مچھلی لو، اس کو کاٹ لو، بھون لو، سالن بنا لو، ٹفن ڈبے میں رکھ لو، جب بھوک لگے گی کھائیں گے، وہ کھانا ساتھ لے کے چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے چلتے رہے چلتے رہے، چلتے 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 ایک مقام پر رکے، تھکاوٹ ہوئی، اور تھکاوٹ کی وجہ سے توجہ نہ رہی پانی کی طرف، یہ وہی مقام تھا جہاں پر اللہ کا ولی رہتا، مجمع البحرین، دو پانیوں کا سنگم، دو پانیوں کا سنگم، وہاں پر اللہ کا ولی، توجہ نہ رہی، آپ سو گئے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ سو گئے، اب سو گئے، اب ادھر یوشع بن نون جاگ رہا ہے، اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو بھنی ہوئی، کٹی ہوئی، ساگن بنی ہوئی مچھلی تھی، مردہ مچھلی، اچانک زندہ بیدار ہو کے چھلانگ لگا کے دریا میں جا گئی۔ یہ منظر دیکھا، خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤں یا انتظار کروں کہ جاگے اور ان کو بتاؤں۔ اب شیطان جو تھا وہ گھبرا گیا، شیطان نے چاہا کہ انہیں بھلا دیا جائے تاکہ یہ نہ یہ بتائیں نہ ولی سے ملاقات ہو، تو ولیوں کی ملاقات سے روکنا یہ شیطان، چاہے کوئی مولوی روکے، چاہے کوئی ملا روکے، چاہے کوئی قرآن پڑھ کے روکے، چاہے کوئی حدیث پڑھ کے روکے، جو ولیوں کی ملاقات سے روکے سمجھ لو شیطان ہے، یہ شیطنت کا عمل ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ان کے پاس جاؤ، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، فرمایا میں بڑی رحمتوں والا رب ہوں، اگر مجھے پانا ہے لوگوں تو میں ڈائریکٹ نہیں ملتا، کسی خبر والے سے لے سکتے۔
کسی خبر والے قرآن ہے فاسأل بہی خبیرا، کسی خبر والے سے پوچھے، خبر والے سے پوچھے گا تو میں ملوں گا، ڈائریکٹ بھی ملوں گا، اور خبر والے کو بھی خبر کسی خبر والے سے، یہ طریقہ ہے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے روحانی سلسلہ کیا ہے؟ ایک نسبی سلسلہ ہوتا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، یہ نسب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور ایک روحانی سلسلہ بھی ہوتا ہے، روحوں کا سلسلہ، روحانی بیٹے، یہ مرید فلاں کا، وہ مرید فلاں کا، وہ مرید فلاں کا، یہ ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ روحانی سلسلہ۔ ہم چونکہ یہ دنیا، یہ جو وقت جا رہا ہے، ہم پکے دنیا دار ہو گئے، اس لیے جب بھی بات کرتے دنیا کی کرتے، وہ جب بات کرتے تھے دنیا کی نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے کی حال ہے حضرت صاحب، تو پوچھنے والا بھی اور بتانے والا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میری طبیعت ٹھیک ہے، یہی ہے نا۔ لیکن اس دور میں جب پوچھا جائے کیف حال، تیرا حال کیا ہے، تو وہ جسم کا حال ہی ہوتا تھا، وہ روح کا۔ اس دور کی بولی اور تھی لوگوں، وہ دور اور تھا، وہ زمانہ اچھا تھا۔ وہ کبھی کوئی مل جاتا، کوئی جوان مل جاتا، کوئی شخص انجانا مل جاتا، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کس کے بیٹے ہو، وہ کہتے کس کے مرید ہو، تمہارے شیخ کا نام کیا ہے۔ وہ اچھا زمانہ تھا۔ آج ہم دنیا کی محبت میں غفلت میں پڑ گئے، دنیا کا حیث، دنیا کا لالچ اتنا بڑھ گیا کہ ہم اہل اللہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اہل اللہ سے دور ہونا دنیا کے فتنوں میں گرفتار ہونا۔ فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اے بندے اپنی جان کو، اپنے نفس کو میرے ان محبوب بندوں کے ساتھ روک لے، ان کی سنگت اور نسبت میں رہ، ان کی سنگت میں جو صبح و شام صرف میری خاطر مجھے یاد کرتے، نہ دنیا کی خاطر نہ آخرت کی خاطر۔ یریدون وجہہ، وہ صبح و شام یاد کرتے مجھے مگر میری خاطر، میرے چہرے کی خاطر۔ وہ جو اہل اللہ میرے ولی ہیں ان سے جڑ جاؤ۔ سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ ان کے پاس جا کر کیا کریں؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں پر ٹکائے رکھ، اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں پر ٹکائے رکھ، انہیں تکتا رہے، انہیں دیکھتا رہے کہ ان کے حسن میں حسن خدا جھلکتا۔ ولایت جسے ملتی ہے اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ کا خلق مل جاتا ہے، اور جسے اللہ کا اخلاق اور خلق مل جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا حسن جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اپنے چہروں کو، اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں پر ٹکائے رکھو، انہیں تکتے رہو، دیکھتے رہا کرو، اپنی نظریں ان سے پھیرا نہ کرو، اپنی نظریں ان سے پھیرا نہ کرو۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر چہرے پھر گئے اہل اللہ سے، اگر ان سے پھر گئے کیا ہوگا؟ فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت میں غرق ہو جائے گا۔ اگر دنیا طلبی سے نجات چاہتا ہے، دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، دنیا ایک دجل ہے، فریب ہے، زینت کا نام ہے سجاوٹ ہے۔ سجاوٹ ایک دیکھیں نا بوتل ہے، اس کو سجا دیا جائے تو زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، بس دنیا سجاوٹ آ جائے، دھوکہ دجل ہے، فریب ہے، اور فریب کا شکار وہی ہوتا ہے جو اہل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جو اہل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پلٹ آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا یوشع بن نون، شیطان نے بلا دیا، شیطان نے بلا دیا۔ اب آپ جاگے، پھر سفر شروع ہو گیا، سفر کرتے کرتے بھوک لگ گئی۔ جب بھوک لگ گئی فرمایا کہ بھائی یوشع بن نون وہ کھانا نکالو، بھوک لگی ہے، کھائیں، تم بھی کھاؤ۔ پھر یاد آیا، آئے وہ جو پچھلے ٹاپوں پر رکے تھے وہاں پر وہ مچھلی اچانک زندہ و بیدار ہو کے پانی میں اتر گئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو فرمایا اسی مقام کی تلاش میں تو نکلے تھے جہاں پر موت حیات میں بدل گئی، جہاں پر موت حیات میں بدل جائے وہاں پر اللہ کا ولی بنا۔ اب کیا ہوا؟
فرتد علی آثارہما قصصا، کیونکہ آگے نکل گئے تھے، اب راستہ تو کوئی تھا نہیں، اب واپس آنا تھا، راستہ کسی اور بھی طرف چل سکتے تھے، تو کیسے واپس آئے؟ فرتد علی آثارہما قصصا، انہی قدموں کے نشانات پہ چل کے واپس آئے۔ اس سے پتہ یہ چلا جب کوئی غافل ہو جائے، جب کوئی اہل اللہ سے دور ہو جائے، جب کوئی دین سے دور ہو جائے، تو پھر دین سے دوری کے بعد کسی اور کی صحبت، کسی بدبخت کے پاس نہ جایا کرو، پلٹ آیا کرو انہی پاؤں پر۔ وہ سخی ہوتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اہل اللہ نے یہ نہ فرمایا نا کہ نویں نویں نہ یار بناؤ وانگ کمینیاں لوگ، اسی لیے فرمایا یہ قرآن ہے کہ انہی قدموں کے آثار پر واپس آئے تاکہ راستہ بھول نہ جائیں۔ سبق یہ ہے کہ لوگوں جب بھول جاؤ، جب غفلت کا شکار ہو جاؤ تو کہیں پر گمراہ نہ ہو جانا، انہی قدموں کے نشانات پر لوٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، نئے جرانے نہ بنا دو، واپس پلٹ آؤ۔ یہ صحیح ایسے ہے کہ کوئی واپس پلٹ آئے انہیں اپنا لیتے، دھتکارتے نہیں، دھتکارتے نہیں، تو انہی قدموں کے نشانات پہ واپس آ گئے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے تو ادھر ادھر دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ لوگ کہتے سوئے ہوئے ہیں تو انہیں کیا خبر، یہ سویا ہوا ہے۔ یہ قرآن سے سن لیں، وہ اللہ کا بندہ سویا ہوا، آپ قریب گئے، چادر اٹھائی اور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا آپ موسیٰ ہو؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ ہوں۔ عرض کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب میری بات سنیے، ایک اور نقطہ یہاں پر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کا ولی سو رہا ہے اور مردے زندہ ہو رہے۔ کوئی دم کیا، بولی، کوئی بھوک ماری، کوئی ہاتھ لگایا۔ ایک مقام ولایت کا یہ ہے کہ ہاتھ لگائے گا تو اثر ہوگا، ایک مقام یہ ہے کہ بھوکے گا تو اثر ہوگا۔ ولیوں کا ایک مقام ولایت کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی سو بھی رہا ہو، ولی سو بھی رہا ہو، جن ہواؤں میں سانس لیتا ہے وہ ہوائیں شفا یاب ہو جاتی ہیں، جن پانیوں سے غسل کرتا ہے وہ پانی کے قطرات اس مچھلی پر گرے، وہ پانی کے قطرے شفا یاب ہو جائے، شفا بخش ہو جائے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، یاد رکھ لو، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے جو ان سے جڑ جاتا ہے، ان کی موت، دل کی موت حیات سے بدل جاتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں آنے والا اگر مردہ دل ہو تو زندہ دل ہو کے واپس ہوتا۔ کامل ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی صحبت میں جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو تو زندہ ہو جاتا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھے، بڑی معنی فروز بات ہے، یہ جو فرمایا نا مجمع البحرین، کہ جہاں پر دو سمندر ملیں گے، جمع ہوں گے، وہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے۔ اس میں کئی نکات ہیں، صرف جو میرا موضوع ہے وہی ایک نقطہ نکالتا ہوں، وہ سنیے۔ جہاں پر دو پانی جمع ہو جائیں، ان دو پانیوں سے مراد کیا ہے؟ مجمع البحرین، جہاں پر دو سمندر جمع ہو جائیں، وہ دو سمندر کیا ہے؟ ایک سمندر شریعت کا ہے، ایک طریقت کا۔ ایک سمندر شریعت کا ہے، ایک طریقت کا ہے۔ لوگوں، شریعت اور طریقت جس وجود میں جمع ہو جائے وہاں پر ولایت ہو جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شریعت اور طریقت دونوں سمندر مل جاتے ہیں۔ جب دو سمندروں کا ملاپ ہو جائے، شریعت اور طریقت، تو ولایت جنم لیتی ہے۔ جو شخص صرف شریعت کی بات کرے اور طریقت اور روحانیت کی بات نہ کرے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جو صرف طریقت کی
بات کرے اور شریعت کی بات نہ کرے وہ بھی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شریعت اور طریقت دونوں مل جائیں، جمع ہو جائیں، جس کے ایک ہاتھ میں شریعت ہو دوسرے ہاتھ میں طریقت ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ پہچان بتا دی، یہ پہچان بتا دی۔ جو کسی ایک کو پکڑ کے چلے کہ کہے شریعت کی ضرورت نہیں، طریقت ہی سارا کچھ ہے، یا جو کہے طریقت کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت نماز روزہ زکات ہی سارا کچھ ہے، سمجھ لو دونوں گمراہ۔ حق پر وہ ہے، ولی وہ ہے کہ شریعت اور طریقت جس میں جمع ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہوتا۔ اور اہل اللہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان دونوں سمندروں کا مجموعہ اجتماع ہوتا، اور اس اجتماع میں برکت ہوتی ہے، اس اجتماع میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے چلے، ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، جو علم کی شان مجھے دی ہے وہ آپ کے پاس نہیں، اور جو آپ کے پاس ہے میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بہت سے کام میں ایسے کروں گا، میں آپ کا امتی نہیں ہوں کہ آپ کی شریعت پر عمل کروں، میں آپ کی قوم یعنی زمانے میں آپ کا امتی نہیں ہوں۔ امتی پر نبی کی اقتدا، بلکہ اقتدا نہیں پیروی واجب ہے، تو میں آپ کا امتی نہیں ہوں، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ جو آپ کی شریعت کے احکامات ہیں میں اس پر عمل کروں، میں بہت سے کام ایسے کروں گا جو آپ کی شریعت کے خلاف ہے۔ جو کام میں آپ کی شریعت کے خلاف کروں گا تو آپ نبی ہیں، آپ چپ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ چپ رہ جائیں تو اس کا مطلب وہ کام جائز ہے، آپ بولیں گے، اور یہ عدلی بات ہے، آپ بولیں گے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں، فرمایا آپ بولیں گے تو جب آپ بولیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں ملنا کہ آپ اعتراض کریں؟ پتہ یہ چلا کہ جب کسی مرشد کی بارگاہ میں، کسی مربی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عقل کو سرے تسلیم خم کر کے جاتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، سوال نہیں اٹھاتے۔ اگر ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ظاہر نظر آئے تو چپ کر جاتے ہیں، بھلے عمل نہ کرو، بھلے عمل نہ کرو، مگر چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش۔ ممکن ہے اس کی کوئی حکمت ہو اور تمہیں یوں نظر آ رہی ہے اور وہ کوئی اور شے ہے، وہ کوئی اور شے ہے، تو فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے اور آپ اعتراض کریں گے، اور جب آپ اعتراض کریں گے تو یہ فیض ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ بیان کر دیا، فیض مریدوں کو تبھی ملتا ہے اور اسی مرید کو فیض ملتا ہے کہ جو جھک کے رہتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ اچانک میرے ذہن میں آیا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ الملفوظات میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں دو بزرگوں کا واقعہ، دو ولیوں کا۔ ان کا ایک مرید تھا اور مرید ادب والا تھا۔ کھیر بنائی اس ولی نے، اللہ کے ولی نے کھیر بنائی اور فرمایا کہ یہ جو دریا کے دوسری سائڈ پہ میرا دوست ولی رہتا ہے، جاؤ اسے دے آؤ، اسے دے آؤ۔ وہ گیا اور واپس لوٹ آیا، عرض کیا حضور کیسے جاؤں، وہاں پر تو کشتی نہیں ہے، کشتی دوسری سائڈ پہ یا کہیں ادھر ادھر ہے، میں کیسے دریا عبور کروں گا؟ فرمایا اچھا کشتی نہیں ہے، فرمایا اچھا پانی کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ کہ اس نے بھیجا ہے کہ جو 16 سال سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا پانی راستہ دے دے گا۔ جب یہ فرمایا نا کہ 16 سال سے بیوی کے قریب نہیں گیا، اس نے بھیجا ہے، اب اس مرید کی عقل ہوتے کھانے لگی کہ آپ کے 4 بیٹے بھی ہیں اور شادی کو 16 سال ہی ہوئے، 4 بیٹے بھی ہیں، اگر بیوی کے پاس نہیں گئے تو 4 بیٹے کہاں سے آئے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
مگر اس کے باوجود ادب میں رہا، اعتراض نہیں کیا۔ کوئی خشک ملا ہوتا فوراً بول دیتا بے ادب، بولا نہیں، ادب میں رہا کہ ٹھیک ہے جو میرے شیخ نے کہا پانی کو جا کے کہہ دیتا ہوں۔ وہ گیا مرید اور پانی سے جا کر کہنے لگا اس نے بھیجا ہے جو 16 سال سے اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، اور اتنا کہنا تھا پانی نے راستہ دے دیا۔ پانی خشک ملا تھوڑی، وہ کوئی خشک مولوی تھوڑی، پانی نے راستہ دے دیا۔ جب پانی نے راستہ دے دیا یہ راستے چل کر اتر گیا اور کھیر انہیں دی، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے سامنے کھیر کھائی، دوسرے بزرگ نے ولی نے کھیر سامنے کھائی، اس نے دیکھا کھیر کھا دی ہے اور برتن لیے، فرمایا لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور پانی راستہ پھر بند ہو گیا، کیسے جاؤں؟ فرمایا اچھا جاؤ پانی کے پاس جاؤ، کہو اس نے بھیجا ہے کہ جس نے 16 سال سے کچھ نہیں کھایا، جس نے 16 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ کھیر تو میرے سامنے کھائی، کیا کرے کدھر جائے؟ عقل یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ یہ عاشق تھا، ادب والا تھا، بے ادب نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ واپس آیا پانی سے کہنے لگا کہ اس نے بھیجا ہے جس نے 16 سال سے کچھ نہیں کھایا، پانی نے راستہ۔ یہ راستے سے چل کر آیا، برتن پہنچائے، چپ چپ رہنے لگا۔ بزرگ وہ جو مرشد تھے فرمایا بیٹا پریشان لگتا ہے، چپ ہے، کوئی بات ہے؟ حضور اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ فرمایا بیٹے سوال کرو، یہ جو تیرے اندر کشمکش دور ہو، سوال کرو۔ عرض کیا حضور میرے مرشد یا شیخ مجھے یہ بتا دے، مجھے سمجھا دے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھیر لے جاؤ اور پانی سے کہو اس نے بھیجا ہے جس نے 16 سال سے بیوی کی قربت حاصل نہیں، جو بیوی کے پاس نہیں گیا، اور پانی نے راستہ دے دیا، حالانکہ آپ کے 4 بیٹے بھی ہیں، تو وہ کیسے ہوئے؟ پھر آپ کا وہ جو دوست تھا اس نے میرے سامنے کھیر کھائی ہے اور کہا کہ جا کے کہو پانی سے اس نے بھیجا جس نے 16 سال سے کچھ کھایا نہیں ہے، اور پانی آپ کی بات پر بھی پانی نے راستہ دے دیا، ان کی بات پر بھی پانی نے بات مانی۔ سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، کیا ماجرا، کیا وجہ؟ یہ جو عقل ہے نا، عقل یہ صرف اللہ نے انسان کو اور جن کو عطا کی ہے، باقی کسی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے میرا ایمان ایمان ہے، میرا ایمان ایمان ہے۔ عقل رکاوٹ بنتی ہے ایمان کے راستے، عقل رکاوٹ بنتی ہے ایمان کے راستے میں۔ عقل جتنی مضبوط ہوگی ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ بات سمجھ لی؟ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھیجا کسی پڑھے لکھے معاشرے میں نہیں بھیجا، مصر میں نہیں بھیجا، روم میں نہیں بھیجا، جہاں پر علم کا خلقلہ تھا، سائنس تھی، طب تھی، وہاں پر نہیں بھیجا، فرمایا ان پڑھوں میں بھیجا۔ علم جتنا زیادہ ہوتا ہے عقل کے اندر اتنے نظریات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے عقل طرح طرح کے سوال نکالتی ہے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ اور جب علم کم ہوتا ہے تو نظریات کی بھرمار عقل پر نہیں ہوتی، اور جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے وہ مان لیتا، وہ مان لیتا، وہ مانتا، سر جھکا لیتا۔ اس لیے لوگوں عقل خود بہت بڑا حجاب اور پردہ، اور اللہ نے فرمایا العلم حجاب الاکبر، علم خود بہت بڑا پردہ، اس کو گرا دے، اس کو گرا دے۔ اگر کسی عالم کے پاس جا تو کیوں کیسے سے علم ملتا ہے، اور کسی ولی کے پاس جا تو علم کو چھوڑ کے جا، فیض کیوں کیسے سے نہیں ملتا، وہ سر جھکانے سے ملتا۔ علم روشنی ہے،
علم کیا ہے؟ روشنی ہے، راستے کا نور ہے، مگر منزل تک نہیں پہنچاتا. یہ صرف روشنی ہے، چلنا آپ نے ہے، چلانا عشق میں ہے. چلانا عشق اور ادب میں ہے، ادب نے ہے. علم نے روشنی کرنی ہے، اس روشنی میں عشق نے سفر کروانا. میری آپ بات سمجھے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ گزر جا علم سے کہ یہ نور، عقل سے گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل آشنا نہیں. منزل کی پہچان عشق اور ادب کو ہوتی ہے، عشق اور ادب کو ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا بات سمجھا دی. فرمایا بیٹے میں بات سمجھاتا ہوں سنو. وجہ یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ میں 16 سال سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں 16 سال تک جب بھی بیوی کے پاس گیا ہوں اس لیے گیا ہوں کہ آقا کا حکم ہے کہ بیوی کا حق اسے دو. اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں گیا، میری اپنی طلب نہیں تھی، میری اپنی خواہش تھی. جب بھی گیا حضور کی سنت سمجھ کے گیا. اور میرے دوست نے جو کہا کہ میں نے 16 سال سے کچھ نہیں کھایا، حق فرمایا، اس لیے کہ جب بھی وہ کھاتا ہے آقا نے فرمایا جسم کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے. وہ جسم کو اس کا حق دینے کے لیے کھاتا ہے، اپنے شوق سے نہیں کھاتا. اہل اللہ کی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اہل اللہ کی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں. چنانچہ بلد آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے خضر علیہ السلام آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے، اعتراض کریں گے، سوال کریں گے. فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ بیان مکمل کر کے پھر اجازت چاہوں گا، وقت کافی ہو گیا. مجھے حکم ہوا تھا کہ نماز عصر کے بعد خطاب ہے اور کسی وجہ سے یہ خطاب لیٹ ہوا اور میں بھی کافی لیٹ ہو چکا ہوں، تو میں یہ آخری بات یہ مکمل کر کے مضمون انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گا. آپ کو سلام کر کے اور قبلہ کی دعائیں لے کے پھر چلا جاؤں گا. اب سنیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سوال نہیں کروں گا. فرمایا وعدہ، فرمایا وعدہ. فرمایا پھر چلیں، چل پڑے. جب آگے گئے تو ایک کشتی تھی، کشتی میں بیٹھ گئے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے. قرآن کہتا ہے کشتی میں بیٹھے، درمیان میں کشتی پہنچی، آپ اٹھے، خضر علیہ السلام کشتی کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا، پانی اندر آئے گا، سارے لوگ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اب دھیان اس وعدے کی طرف نہ رہا کہ بولنا نہیں. اب نبی ہے نا، نبی اپنا منصب یاد رہا، انسانی جانوں کو بچانا. اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا، سوراخ کر دیا، پانی اندر آئے گا، لوگ ڈوب جائیں گے. اب لوگوں کی جان لینا چاہتے. آپ نے وعدہ یاد دلایا کہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ بولنا نہیں. فوراً بیٹھ گیا، ٹھیک ہے بس بھول گیا تھا، بھول گیا تھا، اب میں نہیں بولوں گا. دوسرے کنارے پہنچے، وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے. یہ قرآن ہے. ایک خوبصورت چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، وہ اپنے بچپنے میں کھیل رہا تھا. خضر علیہ السلام آگے بڑے، پکڑ کے اس بچے کو ہلاک کر. اب آپ نے دیکھا کہ اس بچے کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، انسانی جان معصوم لے لی. پھر توجہ اس وعدے کی طرف سے ہٹ گئی. نبی تھے نا، اپنا منصب پھر یاد رہا. پھر غصے میں کھڑی، یہ کیا کر لیا، انسانی جان لے لی. فرمایا وعدہ نہیں کیا تھا کہ بولنا نہیں. تو پھر خیال ہے کہ ٹھیک ہے میں اب نہیں بولوں گا. اب کی بار اگر میں بولا تو پھر میرے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں آپ کے ساتھ. پھر میرا راستہ جدا، آپ کا راستہ جدا. چنانچہ چل پڑے. ایک بستی کے قریب پہنچے کہ رات ہونے والی ہے، یہاں پر رک جاتے ہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جگہ ہی نہیں دے گی. فرمایا ایویں نہیں دیں گے، انسان ہے. آپ نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہم رکنے کی جگہ نہیں دیں گے، کھانا بھی نہیں دیں گے. آپ کو غصہ آ گیا، فرمایا چلیں. اب اسی بستی کی دیوار تھی ایک گرنے والی. آپ نے فرمایا حضور ذرا رکیں، ان کی دیوار کھڑی کر دی. آپ کو پھر غصہ آ گیا کہ یہ بد اخلاق لوگ مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتے، کھانا بھی نہیں دے سکتے، اور ایک رات کسی پردیسی مسافر کو ٹھہرا بھی نہیں سکتے. آپ ان کی دیواریں کھڑی کرتے کرتے میں جا رہا ہوں، میرا آپ کے ساتھ سفر بنتا ہی نہیں ہے. جب جانے لگے پیچھے سے آواز دی،
یا موسیٰ اب آپ جو 3 کام میں نے کیے ہیں ان کی حکمت سن لیں، ان کی حکمت سن لیجئے۔ آپ رک گئے کہ اللہ نے ادھر بھیجا تھا، چلو حکمت سن لیتے ہیں۔ آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ وہ جو کشتی تھی جس کا پھٹا میں نے توڑا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دوسری سائیڈ پہ ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا اور وہ خوبصورت کشتیوں پر قبضہ کر لیا کرتا۔ میں نے اس کا پھٹا توڑا، میں نے اس کا پھٹا توڑا تاکہ اس کو عیب دار سمجھ کے چھوڑ دے۔ یہ 2 یتیم بچوں کی، یتیم بھائیوں کی کشتی تھی، اگر وہ کشتی دبوچ کے لے جاتا تو یہ یتیم بیچارے غریب کیا کرتے؟ میں نے عیب دار کر دیا تاکہ کشتی کو عیب دار سمجھ کے وہ چھوڑ دے، اور ان کی کشتی بچ گئی، ان کی کشتی بچ گئی ہے۔ فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا۔ اب یہ لفظ جو عربی میں پڑھوں گا اس کو توجہ سے سنیں۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دیا جائے تاکہ اس کی کشتی بچ جائے۔ پھر آگے فرمایا جس بچے کو میں نے قتل کیا، یہ بچہ وہ تھا کہ اس کے ماں باپ صالح تھے، صالح پرہیزگار تھے۔ ہم نے چاہا، اردنا الفاظ پر غور کریں، ہم نے چاہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ بہتر نعم البدل عطا کیا جائے۔ اللہ نے اس کی جگہ ان والدین صالح کو ایک بیٹی عطا کی اور اس کی پشت سے 21 نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 70 نبی پیدا ہوئے۔ یہاں پر فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا۔ پہلے کہا فَأَرَدْتُ، میں نے چاہا، اب فرمایا ہم نے چاہا۔ اب جو تیسرا واقعہ تھا فرمایا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کا خزانہ یہاں پر دبا ہوا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، خزانہ دبا ہوا تھا، دیوار گرنے والی تھی، وہ خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا، کوئی اور لے جا سکتا تھا، بس تیرے رب نے چاہا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا کہ اس کو پختہ کر دیا جائے، اس کو پختہ کر دیا جائے۔ اب ذرا توجہ کریں، ہر جگہ فعل فاعل کون ہے؟ خضر علیہ السلام، وہی سارا کام کر رہے۔ پہلے واقعہ پر فرمایا میں نے چاہا، دوسرے پر فرمایا ہم نے چاہا، تیسرے پر فرمایا اس نے چاہا۔ یہ سلوک کے راستے ہیں، یہ سلوک کی منزلیں ہیں۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں جب سفر کرتے ہمیشہ سفر کا آغاز میں سے ہوتا، سفر کا آغاز میں سے ہوتا، اس لیے فرمایا شروع میں نے چاہا، یا میں نے چاہا، پھر سفر جاری رہتا، جاری رہتے رہتے میں کو ختم کرنا ہوتا۔ جب تک میں رہے وہ نہیں ملتا، جب تک میں ہو تو وہ نہیں ملتا، اس میں کو ختم کرنا ہوتا ہے، ریاضت کے ساتھ، مجاہدہ کے ساتھ اس میں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اگلے سٹیپ میں، اگلے درجے میں پھر وہ میں ہم سے بدل جاتی ہے، وہ میں ہم سے بدل جاتی ہے، اور ہم سے مراد کہ میں بھی وہ بھی، پہلے صرف میں تھی، اب ترقی ہو گئی، اب وہ شامل ہو گیا اس کی میں، کچھ میں ہے کچھ وہ ہے۔ ہاتھ کاروال کے دل یار والی یہ کیفیت ہو گئی، کچھ میں ہے اور کچھ وہ ہے، مگر میں کو ختم کرنا ہے۔ آخری سٹیج جب وہ بندہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، پھر میں کا کلیت خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر تو ہی تو رہ جاتا، پھر تو ہی تو رہ جاتا۔ ایک حکمت اور دوسری حکمت پھر میں آپ سے اجازت مانگنے والا ہوں۔ اب وہ سنیے، وہ یہ کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ہر خوبی کو جب بھی وہ بولتا ہے، ہر خوبی کو بھلے اپنے پاس ہو اس کو منسوب مولا کی طرف کرتا ہے، منسوب مولا کی طرف کرتا، اور ہر خامی کو، ہر عیب کو وہ مولا کی طرف منسوب نہیں کرتا، اسے اپنی طرف منسوب کرتا۔ خوبی اس کی ہے، خامی میری ہے، یہ ولی کی پہچان ہوتی، یہ ولی کی پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ جو فارات تو نہیں بہا، کیونکہ عیب دار کرنے کی بات تھی،
نقص کی بات ہے نا تو مولا کا ذکر نہیں کیا. مولا کا ذکر دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ کا نبی کہتا ہے کہ مولا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، وَإِذَا مُرِضْتُ، یہ نہیں کہا جب تو بیمار کرتا، یہ نہیں کہا. حالانکہ اللہ نے خود فرمایا ہے بیمار بھی میں کرتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں، فرمایا کہ نہیں؟ مگر ولی اس طرح نہیں کہتا ہے، وہ نقص والی بات ادھر منسوخ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فہو یشفین، شفا وہ دیتا ہے. خوبی تیری ہے. جو نقص کی بات ہے میں اپنی وجہ سے، میں بیمار ہوا اپنی وجہ سے، بیمار ہوا اپنی وجہ سے. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے خوبی کمال کو اس کی طرف، نقص کو اپنی طرف. اس لیے عیب دار کیا نا کشتی کو تو مولا کا ذکر نہیں کیا. فَرَدْتُ وَنَيْبَهَا، اپنا ہی ذکر کیا کہ میں نے عیب دار کیا، میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں. اب دوسرے واقعہ میں دو چیزیں ہیں، ایک نقص کی بات ہے اور ایک خوبی کی بات ہے. بچے کو قتل کرنا نقص ہے اور بہتر نعم البدل عطا کرنا یہ خوبی ہے. بات ایک میں دو چیزیں ہیں. یہاں پر جمع کا صیغہ بولا ہم نے چاہا. اگر صرف اپنا نام لے تو خوبی ادھر منسوب نہیں ہوتی، اگر مولا کا نام لیں تو خامی بھی ادھر چلی جاتی ہے. تو یہاں پر بانٹ دیا ماحول کو کہ ہم نے چاہا. کیا فرمایا؟ ہم نے چاہا. اور جو تیسرا واقعہ تھا اس میں خامی ہے ہی نہیں، اس میں دیوار کو سیدھا ہی کیا نا، ساری خوبی ہے. جہاں پر اپنا ذکر کیا، جہاں پر فتح تیرے رب نے چاہا. اس لیے لوگوں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے سن دو. اب میں میسج کی طرف آ رہا ہوں، روح کے کانوں سے سنو. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ اس کو نوازتا چلا جاتا ہے مگر وہ مولا کی طرف ہی تکتا ہے. ہر خوبی اس کی طرف منسوخ کرتا ہے، خامی اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ محبوب ہم نے تجھ کو سارا کچھ دے دیا، اور حضور کہتے ہیں مولا میں کچھ بھی نہیں، مولا میں کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتا کہ محبوب قیامت کے دن ہم تجھ کو راضی کریں گے، اور حضور کہتے ہیں کہ لوگوں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا. لوگوں کو اس منصب کی سمجھ ہی نہیں، وہ کدھر چل پڑے. وہ خدا کہتا ہے مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا آپ کو اور آپ سب کی شفاعت کریں گے. تو ادھر حضور مقام ابدیت پر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. جب نبی اپنی بات کرتا ہے تو ابدیت میں بولتا ہے، جب خدا نبی کی بات کرتا ہے تو محبوبیت میں ذکر کرتا ہے. وہ جب بولتا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جب یہ نبی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ ساری رات جاگ کر بھی کہتا ہے مولا میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، یہ بندگی ہے، ابدیت ہے. اور خدا کہتا ہے زیادہ نہ جاگا کر. وہ کہتا ہے زیادہ نہ جاگا کر. اس لیے لوگوں اس مقام کو سمجھو، اس مقام کو سمجھو. ولی وہ ہوتا ہے اتنا سخی ہوتا ہے، سب کچھ لٹاتا ہے، سخاوت کے دریا بہاتا ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے. وہ اتنا سخی ہوتا، وہ اتنا سخی ہوتا. اب یہاں پر 3 واقعات، کیونکہ دوبارہ شاید اس موضوع پر بولنے کا موقع ملے یا نہ ملے، مل بھی سکتا ہے، مل بھی سکتا. اب ایک اور بات سمجھ لے، 3 واقعات ہیں نا. کتنے واقعات؟ 3 واقعات. ایک ماضی کے متعلق ہے، ایک مستقبل کے متعلق ہے اور ایک حال کے متعلق. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے ہیں. جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، جو ابھی آنے والا ہے وہ مستقبل ہے. اب ولی کی شان دیکھیے کہ یہ جو فرمایا کہ بادشاہ کھڑا ہے اور قبضہ کر رہا ہے، یہ حال کی خبر دے رہے ہیں. کیا حال کی خبر دے رہے ہیں. یہ جو فرمایا کہ خزانہ دبا تھا، یہ ماضی کی خبر دے رہے ہیں. اور یہ جو فرمایا یہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا،
بڑا ہو جاتا تو قاتل ہوتا، کافر ہو جاتا، فاسق ہو جاتا، اور اس کے ماں باپ صالح ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ ہو جاتے، اس لیے قتل کیا، یہ خبر دی، بڑا ہوتا تو ویسا بنتا نا کافر، مستقبل کی خبر دی، تو تینوں زمانوں کو چھوڑا اور فرمایا لوگوں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ حال کو بھی جانتا ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، جس کی نگاہ ہر زمانے پر ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہتے، اس لیے کبھی یہ خیال نہ کیا کرو کہ ولی نہیں جانتا، وہ کہتا یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، مگر اللہ انہیں بتا دیتا، انہیں خبردار کر دیتا ہے۔ اور آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ لوگوں خوش نصیبی ہے اس امت کی، خوش نصیبی ہے اس امت کا، اعجاز یہ ہے کہ اس امت میں کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، پہلے نبی آتے تھے چلے جاتے تھے، پھر نیا نبی آتا چلا جاتا، ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، مگر آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آقا کے بعد وحی کوئی نہیں، مگر اللہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ امت کے لیے برقرار رکھا، اہل اللہ کی صورت میں، اللہ والوں کی صورت میں اس سلسلے کو جاری رکھا، اس لیے چاہتے ہو کہ آپ کو دنیا کی برکتیں ملے، آخرت کی برکتیں ملے، ایمان کی برکتیں ملے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے جڑ جاؤ، ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے راستے پر رہو اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، صرف دنیا کی خاطر تعلق میں نہ رہو، دنیا بھی ملتی ہے مگر اثر تعلق، مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، کس کا؟ دنیا کا نہیں، مولا کا ارادہ کرنے والا، اور مرشد کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، کس کا راستہ؟ دنیا کا نہیں، مولا کا راستہ، اور آج ہم مرید تو ہیں مگر اس کا ارادہ نہیں کرتے، ارادہ دنیا کا ہے کہ دنیا کی برکت مل جائے، یہ کیس ہے وہ حل ہو جائے، یہ پریشانی ہے وہ حل ہو جائے، ان بکھیروں سے نکلو، مرشد کا اصل کام جو ہوتا ہے واصل باللہ کرنا ہوتا ہے، واصل باللہ، اور تم اس لیے نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے، اہل اللہ سے جڑو تاکہ مولا سے جڑ جاؤ، آخرت کی برکت ملے، دنیا کی برکتیں بھی ساتھ ملے گی مگر سب سے بڑی برکت آخرت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس روحانی خانقاہ اور اس روحانی آستانے سے ہر وقت قائم رکھے اور آپ کو دنیا کی اور دین کی ساری برکتیں عطا فرمائے، اور وہ طرف حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید طاہر حسین شاہ بخاری القادری ان کو سلامت رکھے اور آپ کی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھے۔